شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی وی اور میں ہوں طارق عثمانی۔ خواتین و حضرات، آج جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ میرے استاد محترم سی آر شمسی ہیں۔ وہ میرے استاد تو ہیں ہی، لیکن میرا ان سے رشتہ انتہائی عقیدت اور محبت کا رہا۔ میری ان سے رفاقت 35 سالوں پر محیط ہے۔ میں نے ان سے زندگی بسر کرنے کا ہر وہ سبق سیکھا جو ایک شفیق باپ اپنی اولاد کی صحیح ڈائریکشن میں ان کی رہنمائی کے لیے دیتا ہے۔ وہ رہنما تھے، انہوں نے میری پوری رہنمائی کی۔ سی آر شمسی نے ساری زندگی کارکن صحافیوں، میڈیا ورکرز، مزدوروں اور پسے ہوئے طبقات کے لیے عملی جدوجہد کی، اور آج میں اپنے آپ پر فخر کر سکتا ہوں کہ میں گزرے 35 سالوں میں استاد محترم سی آر شمسی کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ وہ قدم قدم میرے ساتھ رہے اور میں ان کے پیچھے قدم سے قدم ملا کر چلتا رہا۔ ان کی کارکن صحافیوں، میڈیا ورکرز کے لیے جدوجہد مثالی تھی۔ وہ انسانوں کے بنیادی حقوق اور شخصی آزادیوں کی عملی جدوجہد میں آگے ہوتے تھے، اور ہم ان کے پیچھے ان کی ہر آواز پر لبیک کہتے تھے، کیونکہ ہم انہیں جانتے تھے۔ ہمیں ان کے بارے میں پتہ تھا کہ سی آر شمسی کی جدوجہد سچی ہے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، پل میں سانس آئے، پل میں سانس نہ آئے، لیکن میں آج استاد محترم سی آر شمسی کے بارے میں بتاتا چلوں۔ وہ انسانیت سے پیار کرنے والے سچے انسان تھے۔ میں عینی شاہد بھی ہوں اور گواہ بھی، گزرے 35 سالوں کا گواہ ہوں میں، اس جہاں میں اور اگلے جہاں میں بھی، کہ سی آر شمسی نے ہمیشہ حق سچ کی آواز اٹھائی۔ ان کی جدوجہد خلوص پر مبنی تھی۔ جو سچ ہوتا تھا استاد اس پر ڈٹ جاتا تھا، ہاں اسے کوئی بھی قیمت اٹھانا پڑے۔ وہ کسی ظالم یا کسی میڈیا سیٹ کی دھمکی سے نہیں ڈرتا تھا۔ وہ اپنے ساتھی کارکنوں کے لیے جدوجہد کی جنگ جاری رکھتا تھا۔ اس نے ہمیں ساری زندگی پرامن جدوجہد کا سبق دیا۔ 17 ستمبر 2021 کی شام استاد محترم سی آر شمسی اچانک ہم سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق کے رحمت کرے۔ وہ رحمت اللہ تھا، وہ اللہ کی رحمت تھا۔ اللہ اس پر بے حساب رحمت نازل فرمائے، اسے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ آج جو سبق آپ سے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ استاد محترم سی آر شمسی نے اپنی وفات سے 3 ماہ پہلے مجھے دیا تھا۔ یہ جدوجہد کا سبق ہے جسے شہد کی مکھیوں سے ہم نے سیکھنا ہے۔ یہ استاد سی آر شمسی کا سبق ہے، اور یہ سبق یہ ہے، جدوجہد اور شہد کا سبق۔ تحریر طارق عثمانی۔ زندگی ایک جدوجہد ہے۔ یہ جدوجہد انسان کے پیدا ہوتے ہی شروع ہوتی ہے اور اس کی عمر تک باقی رہتی ہے۔ زندگی کبھی جدوجہد سے خالی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کی زندگی جدوجہد سے خالی ہو تو وہ زندگی ہی نہیں رہتی۔ جدوجہد کے بغیر زندگی ایک قسم کی موت ہے۔
उस्ताद मोहतरम जनाब CR शमसी पाकिस्तान भर के सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जिसे PFUJ भी कहते हैं, के बड़े कद काठ के रहनुमा हैं। उनकी सारी ज़िंदगी जदोजहद से इबारत है। मुल्क में जनरल ज़िया-उल हक ने मार्शल लॉ लगाया, आइन पामाल किया, तो CR शमसी साहब सारे मार्शल लॉ दौर में फुटपाथ के नाम से लिखते रहे। एक मर्तबा मेरे पूछने पर बताने लगे, जब कानून और आइन तोड़ दिए जाएं तो आम आदमी को आइन में दिए गए सारे हकूक़ पामाल कर दिए जाते हैं। जब इंसानों के हकूक़ पामाल होते हैं तो वो अपने ही घर से बेदखल कर दिए जाते हैं, वो फुटपाथ पर आ जाते हैं। इसलिए मेरे कॉलम का अनवान भी फुटपाथ है, क्योंकि हम पामाल हुए आइन की मौजूदगी में फुटपाथ पर हैं। 1988 में जनरल ज़िया-उल हक की मौत के बाद जमहूरियत बहाल हुई तो उन्होंने शाहराए दस्तूर के नाम से अपने अगले सफ़र का आगाज़ किया। लेकिन जब अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक बार फिर आइन तोड़कर इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया तो उनकी जारी जद्दोजहद फिर रास्ता से शुरू हुई। तब से आज तक रास्ता के नाम से लिख और बोल रहे हैं। अपने लिए और लोगों के लिए रास्ता मांगते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ और रुखसत हुए तो ख्याल था कि CR शमसी साहब को रास्ता मिल गया है, लेकिन इस दौरान एक और बड़ा सानिया रूनुमा हो गया। आइन, कानून, जमहूरियत और कारकुन सहाफ़ियों के हकूक़ की मुहाफ़िज़ जदोजहद की अलामत तंजीम PFUJ खुद ही टूट गई और 3 हिस्सों में तकसीम हो गई, जिसके नतीजे में मीडिया की सनत से वाबस्ता एक एक कारकुन लावारिस हो गया, बेरोज़गार हो गया, मुआश के हाथों तंग हो गया और किसी महफूज रास्ते की तलाश में है। कल का सारा दिन बहुत ही प्यार करने वाले दोस्त नईम महबूब के साथ पहाड़ों पर गुजरा। मैं उनके हमराह मारगला हिल्स की सैर को चला गया। शमसी साहब फ़ोन करते रहे, लेकिन सिग्नल की अदम दस्तयाबी की वजह से राब्ता ना हो सका। रात को उस्ताद मोहतरम CR शमसी साहब घर तशरीफ़ लाए। सियासी हालात आज़रा पर बहस के बाद और रुख फिर PFUJ की तारीख़ी जदोजहद और तंजीम की टूट फूट की तरफ हो गया। फरमाने लगे, जदोजहद की कामयाबी कोई इत्तफ़ाक़ी अमल नहीं है। कामयाबी दरअसल दुरुस्त अमल के दुरुस्त अंजाम का नाम है। जदोजहद एक मनसूबाबंद इक़दाम है और वो मनसूबाबंद अमल के ज़रिए मुमकिन है, और इसी में इंसान की हर किस्म की कामयाबी है। रात सुबह में तब्दील होने वाली थी। जाते हुए उस्ताद मोहतरम CR शमसी ने मुझे एक छोटा सा किताबचा दिया जो शहद की मक्खियों की फितरी जदोजहद से इबारत था। वो किताबचा कानून फितरत का आकाश था, हकीकी जदोजहद का खुदाई दरस था। शमसी साहब ने मुझे शहद की मक्खियों की जदोजहद का सबक देकर कहा कि हकीकी जदोजहद सीखनी है तो इन मक्खियों से सीखो। शहद की मक्खियाँ फूलों का जो रस जमा करती हैं वो सब का सब शहद नहीं होता, इसका सिर्फ 1/3 हिस्सा शहद बनता है। शहद की मक्खियों को 1 पाउंड शहद के लिए 20 लाख फूलों से रस हासिल करना पड़ता है। इसके लिए मक्खियाँ तकरीबन
30 لاکھ اڑانیں بھرتی ہیں اور اس دوران میں وہ مجموعی طور پر 50,000 میل کی مسافت طے کرتی ہیں۔ رس جب مطلوبہ مقدار میں جمع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد شہد سازی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ شہد اپنے ابتدائی مرحلہ میں پانی کی طرح رقیق ہوتا ہے۔ شہد تیار کرنے والی مکھیاں اپنے پروں کو پنکھے کی طرح استعمال کر کے فاضل پانی کو بھاپ کی طرح اڑا دیتی ہیں۔ جب یہ پانی اڑ جاتا ہے تو اس کے بعد ایک میٹھا سیال باقی رہ جاتا ہے جس کو مکھیاں چوس لیتی ہیں۔ مکھیوں کے منہ میں ایسے غدود ہوتے ہیں جو اپنے عمل سے اس میٹھے سیال مادہ کو شہد میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب مکھیاں اس تیار شدہ شہد کو جتھے کے مخصوص طور پر بنے ہوئے سوراخوں میں بھر دیتی ہیں۔ یہ سوراخ دوسری مکھیاں موم کے ذریعے حد درجہ کاریگری کے ساتھ بناتی ہیں۔ مکھیاں شہد کو ان سوراخ میں بھر کر اس کو ڈبہ بند غذا کی طرح اہتمام کے ساتھ محفوظ کر دیتی ہیں تاکہ وہ آئندہ انسانوں کے کام بھی آ سکے۔ اس طرح کے بے شمار اہتمام ہیں جو شہد کی تیاری میں کیے جاتے ہیں۔ خدا ایسا کر سکتا تھا کہ طلسماتی طور پر اچانک شہد پیدا کر دے یا پانی کی طرح شہد کا چشمہ زمین پر بہا دے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ خدا ہر قسم کی قدرت کے باوجود شہد کو اسباب کے ایک حد درجہ کامل نظام کے تحت تیار کرتا ہے تاکہ انسان کو سبق ہو، وہ جانے کہ خدا نے دنیا کا نظام کس ڈھنگ پر بنایا ہے اور کن قوانین و آداب کی پیروی کر کے خدا کی اس دنیا میں کوئی شخص کامیاب ہو سکتا ہے۔ شہد کی مکھی جس طرح عمل کرتی ہے اس کو ایک لفظ میں منصوبہ بند عمل کہہ سکتے ہیں۔ یہی اصول انسان کے لیے بھی ہے اور یہی اصول انسانوں کی بنائی گئی تنظیموں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ انسان یا انسانی تنظیمیں بھی صرف اس وقت کوئی بامعنی کامیابی حاصل کر سکتی ہیں جب کہ وہ کسی منصوبہ بند عمل کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ منظم اور منصوبہ بند عمل ہی اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کا واحد یقینی راستہ ہے، شہد کی مکھی کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی۔ یہ آج کا سبق استاد محترم CR شمسی مرحوم، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، یہ تحریری سبق ان کا آخری سبق تھا۔ 15 ستمبر 2021 کو یوم جمہوریہ پر ان کی آخری سپیچ تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی تقریر نہیں کی اور 17 ستمبر کو 2021 کو وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے۔ سبق سننے کا، سبق لینے کا، استاد سے رہنمائی لینے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔